میں جی اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شاعری جو ہے یہ ہے کیا چیز، یعنی اپنے خیالات کو مختصر طور پر سمندر کو کوزے میں بند کر، واہ واہ واہ، جس طرح کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یہ بھی میرے دل میں، یہ بھی کیا میرے بات ہے، دل میں، کیا بات ہے۔ یعنی شاعری ہونی یہ ایسی چاہیے ہاں، کہ ہر بندے کے دل کی آواز ہو۔ دل کی آواز ہو، یعنی جو سوال اٹھتے ہیں انسان کے دل میں ان کا جواب ملتا کیا ہے، بات ہے، کیا بات تو ہے، یہی شاعری ہے، یہی کیا بات ہے، زبردست۔ یعنی اچھے طریقے سے ان کو بیان کرنا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے میرے دل دل میں ہے، کیا یعنی بات اس کی تقریر کی مجھے یہ لذت یاد، کیا بات۔ اتنی لذت آ گئی کہ جو میں سوچتا گیا وہ میرے دل کی بات ہی کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور مبارک ہے ہاں وہ ہمیں یہی تو نظر آتا ہے نا ہاں، کہ صحابہ کرام جو دل میں سوچا کرتے تھے میرے آقا بتا دیے بتا دیا کرتے تھے، اسی کو تو کہتے ہیں علم غیب، ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل، غیب کا علم رکھنا۔ غیب کا علم۔ تو یہی تو میرے اور آقا اس میرے ایک ذہن میں واقعہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، تو وہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہے تھے، تو آگے تھے حضرت ابو بکر مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں کہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک وجد طاری ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہواؤں میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ محفل نہیں رہتی۔ اللہ اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی خیال ہے، تو آؤ مل کر چلتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو آپ دونوں چلے گئے، تو جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت آپ کی رہے تو فرشتے آپ فرشتے آپ سے مسافر کریں، کیا کیا بات بازار میں آپ جائیں تو فرشتے بھی آپ سے مسافر کریں، یعنی آپ کی یہ ہوشیاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ مجھے تمہارے یہ یہاں تک پتہ ہوتا ہے کہ تم کھا کے کیا آئے ہو ہاں اور گھروں میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، پھر میرے آقا نے فرمایا نا وہ کہ جو علم تھے جتنے علم تھے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عرض کرنے فرماتے ہیں، فرماتے کہ صبح فجر کی نماز ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر بچھایا، ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور بعض شروع فرما دیا، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد شروع ہوئے، پھر عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت شروع نماز ہوئی تو پھر مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، پھر فرمایا کہ جو کچھ ہوا تھا میرے آقا نے وہ بھی بیان کر دیا، جو قیامت تک ہونا تھا میرے آقا نے وہ بھی بیان کر دیا، اور جس کو پھر یاد رہا اس کو یاد رہا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ حدیث سے پاک الفاظ تو علم غیب یہی تو ہے، یہی تو علم غیب ہے الحمدللہ۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور جس نے یہ حدیث بیان کی میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ زمانہ قدیم سے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا اور جو ہونا تھا وہ بھی ہونا، لیکن میں چونکہ ذہین نہیں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد رہا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسانوں کے جو بوٹوں کے تسمے ہیں یہ باتیں کریں۔ واہ 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 واہ۔ تو جب میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پلاسٹک ہے اور یہ ربڑ ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک حدیث جو آپ کی ہے وہ بالکل ایک صحیح ثابت ہے۔ کیا بات یہ سب کچھ جو ہے آپ نے بتایا، اسی پر علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہاں، کیا بات ہے۔ یعنی فرشتوں کی مسکراہٹ جو ہے وہ بھی آپ کو، لیکن وہ دیکھنے والی آنکھ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال خود ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کو بہت کے ولی تھے، بالکل یہ الگ بحث ہے کہ جناب وہ داڑھی والے تھے داڑھی والے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت ہے جو فرضوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھے اللہ کے ولی، جس میں وہ علامہ اقبال کے خادم کا واقعہ ملتا ہے وہ جلیبیوں والا، وہ آپ ہاں جی ہاں جی وہ ذرا بیان کیجیے گا، اپنے الفاظ میں میرے ذہن میں پوری طرح تازہ نہیں ہے۔ وہ سر اس طرح ہے کہ ان کا جو غلام تو نہیں نوکر ان کے تھے جو ان کے خادم تھے، بالکل اللہ بخش ان کا غلام نام کا تھا، لفظ میرے منہ سے نکل گیا۔ ہاں جی اللہ بخش ان کا نام تھا، تو انہوں نے بڑی خدمت کی آپ کے ساتھ، پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری۔ تو ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا تو رات کا وقت تھا، تو علامہ صاحب نے مجھے بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے لسی لے آؤ یا چائے پکاؤ کا موسم کے حساب سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب حکم تو نہیں ڈال سکتا تھا، تو میں کھڑا ہو گیا سوچنے میں، تو انہوں نے کہا سوچ کیا رہے ہو، جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں لسی مل جائے گی۔ تو میں نکل گیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب آدھی رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، یہ کس طرح ہوگا۔
لیکن میں جب اس دکان پر گیا تو وہ بندہ پہلے ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ آئیے ارب وقت یہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ لسی آپ لے جائیں، وہ 3 گلاس بھی تھے لسی کے لیے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ علامہ تو اکیلے ہیں اور گلاس بھی نہیں، یہ کیا؟ تو میں اندر گیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب اندر گیا تو کوئی بھی نہیں، علامہ اقبال کے وہ رسی دے کر میں آ گیا۔ تو پھر جب میں باہر آیا پھر وہ تجسس جاری رہا، یہ کیا معاملہ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر ایسے باتیں ہونی شروع ہوئی۔ تو پھر علامہ نے مجھے بلایا تو وہ میری بات کو بھانپ گئے، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی جو تھے دادا صاحب تھے، ایک وہ تھے اور ایک ابھی دوسرے تھے اس طرح، تو وہ میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے لسی تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو رات کو رہا کیا بات، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں پھر وہ ان کی مرنے کے بعد علامہ اقبال کے پردہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ بات، تو علامہ اقبال جو تھے داڑھی پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے لیکن وہ شرح کے پابند تھے۔ اب ایک واقعہ میں ان کا بیان کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے جو وائس رائے تھے انہوں نے آپ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کو، انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب ہم آپ کو سفیر ہند بنانا چاہتے ہیں۔ سفیر ہند برصغیر کا اس وقت کا بہت بڑا عہدہ تھا کیونکہ یہ سارا ہندوستان تھا، بہت بڑا ایریا تھا۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا انگریز نے کہا کہ ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ آپ کو اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا۔ تو علامہ نے فوری طور پر اسی پر انہوں نے کہا کہ آپ کی اس عہدے کی خاطر میں ایک شرع کا قانون توڑ دوں، یہ میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے بڑے پابند تھے، انہوں نے مطلب ہے اتنا بڑا عہدہ چھوڑ دیا لیکن وہ شریعت کا جو تھا وہ انہوں نے غیر شرعی کام۔ اور ولی ہونا ان کا اس طریقے سے بھی ہے، وہ ان کا ایک شعر وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آدھا بے سار۔ یعنی ایسی وہ ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں چلتی تھی جو تلوار کی طرح چیز تھی، لیکن اس وقت بھی رات کو اٹھنا اور اٹھ کر اللہ کے ساتھ بس دور ہونا اور جانا، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک جگہ دیکھیں آپ پوری زندگی علامہ جو تھے وہ مولانا روم سے متاثر ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگاہ، یعنی پچھلے وقت اٹھ جانا کہ آدھی رات کو اٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اس وقت جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تو بے شک وہ فرید الدین اتار ہو یا فخر الدین رازی ہو یا جلال الدین رومی ہو، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہارگاہ، وہ سہارگاہی کا جو ٹائم ہے اس پر وہ ایک نا پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلندی آوازا، کیا بات ہے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلندی آوازا، تے آجو جس نے خزانہ لینا کھلا کھلا دروازہ۔ تو یہ تو بات ہے، حقیقت ہے نا کہ شاعری جو ہے یہ صرف ایک فن نہیں ہے، شاعری آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے اندر کے احساسات ہوتے ہیں۔ یہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے جو بتاتی تہجد کا جو اتنا ذکر ہے، یہ شاعری بتاتی ہے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے، ہاں جی ہاں جی، یہ ایسے ہی لکھ دیا گیا، جو بندہ فجر کے وقت سویا رہے اس کو کیا پڑھیے کہ وہ تہجد کے بارے میں لکھو، ہاں جی جب اس نے لذت چکھی نہیں ہے تو وہ اس نے اس لذت کو محسوس نہیں کیا، وہ بیان کیسے بیان کرتا؟ وہ شاعر نے کہا نا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے پہ کھڑی ہو کر اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، جب تک طوفان میں آپ شامل نہیں ہوگی کیا سمندر میں اتریں گے نہیں آپ کو کیا پتا کہ کتنی گہرائی ہے۔ تو یہ جو ہے شاعری جو ہے اس کے لیے علم بھی چاہیے، بے شک، اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے۔ بے شک، علامہ اقبال کا اصل جو طبیعت کرا کے وہ فارسی میں، اگر آپ فارسی سمجھتے ہیں یا ان کو فارسی جانتے ہیں، وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست، علم حق یعنی حق کا جو علم ہے، اصل علم ہے، شریعت کے بغیر شریعت بغیر کچھ بھی تباہی ہے، علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست، اصل سنت جو محبت ہیچ نیست۔ کیا بات ہے، اصل سنت مصطفیٰ جو ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ محبت مصطفیٰ کے سوا، بے شک، بے شک، بے شک۔ تو یہ علم کے بغیر کو شاعری جو ہے نا اس کو اقبال نے محبت کا ہی تو درس دیا نا کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لوح و قلم
اب اگر تو محمد سے محبت کرتا ہے، ہاں یہ تو اللہ کی سے شرط وفا ہے۔ کیا ہے، بالکل۔ تو پھر تو جو کہتا جائے گا اللہ کا قلم بھی وہی کرتا جائے گا، کرتا ہے۔ لکھتا جائے گا۔ یہی تو درس دیا انہوں نے، یہ آقا کی فتح محبت بھی انہیں جو بالکل قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے فتح بھی انہیں جو بالکل اگر تو ایسا کرے گا تو پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کیا بات ہے، پھر تجھے بھی اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا کیونکہ تو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہاں ہے۔ کیا بات تو محبت ہی دین ہے۔ بے شک۔ ہاں جی سر، تو جب یہ نہیں ہوگا نا تو ایک اور ہے اپنا علامہ اقبال کے تو شیطان کے بارے میں، شیطان اپنے مریدوں کو اکٹھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو شیطان کی شورا، عشورہ، ایک شیطان کی عشورہ ہے، وہ تو بہت بڑی نظم ہے نا، ایک چھوٹی ہے، تو اس میں بھی یہی اس نے تخیل بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال، صحیح بات ہے۔ جب وہ محمد نکل جائے گی تو جسم جو خاکی صاحب کا ایک ہی ہے، انگریز کا، ہندو کا، یہ کفار کا طریقہ تھا نا جی، ہاں کہ ویسے نہیں ان کو مار سکتے، اگر مارنا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ ہاں یہ مسلمان فاقہ ویسے کش بھوکا ننگا مسلمان ڈرتا ہی نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو، عرب کے جو 22 ملک ہیں ان کے اندر یہ فکر پیدا کرتا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو ہوں اسلام تقریباً اتوں تک نکل گئی، یمن کی طرف دیکھ لو، حجاز کی طرف دیکھ لو، اور عرب شریف کے جناب جگہ جگہ مندر بن گئے، سیلے بن گئے، ہاں 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 یہ کچھ یار میرے اگے دیکھو آندے نے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال، ہر بندہ اتنے ملا ہے، سر سے پگڑی ہے داڑھی ہوتی، وہ ملازم ختم کر دو اسلام ختم ہو جائے، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اقبال کی غزل سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یار بڑی گہری باتیں گلاں کریاں، بڑی گہریاں کی اقبال نے، لیکن افغانستان کی جگہ انہیں مثال دیتی، شعر لکھا وا حقیقت یہی ہے، افغانستان میں کوئی شکست نہیں دے سکا ہوں تک بھی، نہیں دے سکتے، روس نہیں دے سکا، امریکہ نہیں دے سکا، بلکہ انہیں جناب سارا انہوں کا اتحاد بھی نہیں سپر طاقتیں شکست دے ختم ہو سکا، گئی ہیں، کیونکہ اتنے ملا ازم مضبوط ہے۔ جہاد سمجھ کے وہ جہاد سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ جناب فتح جائے پنجابی بڑے بولتے ہیں، پنجاب کی سرزمین بھی ایسی نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں غلام نہیں کرتا جو غلام کو سر نہیں یہ نا رائے احمد خان کھرل جیسے چاند ایک مثال ہے، چاہتے مثال ہے، لیکن اس طرح انہوں نے مقابلے تے دلہ پٹی اتنے ہوا نہیں، جس طرح وہ نہیں اس طرح نہیں نا، تو سے مننا افغانیت طرح نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پنجاب کے میں تو میری کتاب مل گئی نا، میں تم دینا تھا وہ کتاب ہے یہ افغانستان پر کیا ہوئی، جس وقت اتنے امریکہ نے حملہ کیا ہے، اس سے پہلے روس نے حملہ کیا، جی ہاں انہوں نے ساری حقیقت لکھی، وہ ایسی کلا جنگی اتنے یہ سارے کر دی، سارے کٹھا کر لیا کہ انہوں نے آگے افراد چڑھ دے اس کو بنا، اچھا وہ جناب نا انگریز اس سے بیٹھا امریکی، ایسے امریکی بیٹھا ہے، نال افغانی بیٹھے، شمالی اتحاد والے، یہ جناب لین لگی مجاہدین کی آ رہے ہیں، اتنے جڑا جہاد کیتا ہے نا یہ افغانستان، اتنے مصریوں نے کیتا ہے، عربوں نے کیتا ہے، شامیوں نے کیتا ہے، پوری دنیا تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں جہادی جنگی کا۔ اچھا وہ جناب نے تلاشی لے رہے ہیں کہ ایک پسٹل کسی رکھ سکتے، ایک مجاہد کو نکلا پلان، یہ بھی چھوٹا پلان نہیں کرتے پڑے، وہ امریکی نے نفرت کو بڑے غصے نال پٹک دیتا تھا، انہوں نے زمین سے ماریا تو نال بکواس بھی کی، وہ جناب وہ غیرت جا کے انہیں پیچھے ہی کہا پیچھے عرب مجاہد کھڑا سی، وہ کو سی گرینیڈ انہیں دے ماریا، وہ امریکی افسر اتنے ہی اٹھ گئی، پر کچی اٹھ گئی وہ نال ہی جناب انہیں اللہ اکبر نال ڈالا جنگ شروع، بہت اچھا۔ پھر وہ جناب جی اتنے لڑتے لڑتے اس کلے کی مست ہوئی، اور ایک انہوں نے مجھے اس کتاب کا جی فکرہ یاد آتا ہے کہ ایسی حالت کے بھی انہیں روزہ نہیں چھڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ 12واں روزہ بھی ایک کھجور اور ایک پانی کے گلاس کے ساتھ ایسا ہسٹری ہے کہ وہ جنگ میں اور وہ شرط ہوگا
بے شک بے شک ہے نا بھی گندے لوگ بھی ہیں ہر ظاہر ہے کہ اچھے بڑے لوگ تو ہر جگہ ہے نا ہر بیلنس جگہ۔ جہاں وہ قیام ہر جگہ ہی رہنا اکثریت دیکھی جاتی نا اکثریت اکثریت دیکھی جاتی پھر جڑا سی نا یہاں کا اپنا ملا عبدالسلام ضعیف ملا عبدالسلام ضعیف جڑا سی انہوں نے وزیر خارجہ جی انہیں ایک کتاب لکھی پشتو وہ کوئی ترجمہ انہیں وہ پیش کیا انہوں نے جی مینو میرے کو پاکستانی اثر اور انہوں نے آخری خلاف کر دیا اپنے بیٹی بچے نہ ملا میں بھی 2-3 مہینے چھپ کے بیٹھا تھا امریکہ نے حملہ کر دیا نا جگہ جگہ بیماری کارپٹ بیماری ہاں جی میں یہاں کی گلوں آ گیا میں کہ مسلمان بھائی انہیں آخر جی ساڑھے 3 بار کرو اسی تھوڑے کڑواں منہ کھائی ہیں تو تھی چلو تھوڑا اسی ملاقات کرا دیں بچے نال مل لو آدھا میں انہوں کی گلوں آ گیا ہیلی کاپٹر بیٹھ گیا جس وقت بیٹھ گیا نا تو انہیں میری اکھی بند انہوں اکھی بنی جاتی مجھے شاپ پا گیا تو بس کیوں پیسی پتا میں لے کے پتہ نہیں کتنے لے گئے اتنے جا کے میں اتار دیتا اتنے جناب میں مارنا شروع کر دیتا مکان دی کھانسیاں دی یہ بارش اس کتاب سے لکھا وہ کتاب وہ اپنی آپ ہی کی لکھتا ہے میں نے میرے اوپر انہوں نے اس کے الفاظ جوتوں اور کھانسوں اور لاتوں کی بارش کر دی اس حساب میں میری پٹی تھوڑی سی نا ہٹ گئی مار بھی رہے تھے میں دیکھا رہا تھا کہ وہ مسلمان بھائی جڑے لے کے گیا تھا وہ مسکرا رہے تھے اور انگریز مجھے مار رہے تھے کہتا ہے ان کی مسکرانا مسکراہٹ میں قبر میں بھی نہیں کہتا ہے وہ اس کے بعد مجھے گوانتانامو میں بھیجا 28 سال وہاں پر رہا بڑی بڑی تکلیفیں دیتی ہیں ہر قسم کی تھی اگر سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن اپنے کلمہ گو بھائیوں کی غداری میں کبھی ایسا سر مختار شاہ زمین ایسی مختار شاہ لاہور کا مصنف ہے بڑا زبردست بہت اچھی کتابوں میں لکھی ہیں وہ انہیں ایک کتاب لکھی بات سے بات وہ ایک کتاب گل انہیں لکھی ہے بات سے بات انہیں چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہیں وہ انہیں گل لکھی کہتا کہ میں نا جنگل بیٹھا سا جنگل میں رہ جا رہا تو کہنا کہ جناب بیٹھا سا کہنا کہ وہ جناب درختوں بڑے نا خوش گپیاں مصروف بڑے لہ لہا رہے ہیں بڑی شوقیاں کرتے پے درخت یعنی کہ انہیں تخیل بیان کیا کہنا بڑے شوقیاں کر رہے ہیں جناب میں نا ایک بندہ کہتے آیا دیہات کے وہ لوہے کی کہاڑی بڑی ہے تو کہاڑی گھما دیا وا گھما اگے جان رہے تو درخت کہنا کہ بہت جناب نا شوقیاں کرتے پے نے بڑی خوش گپیاں مصروف نے لہ لہان ڈے چہچہان ڈے بڑا کچھ جناب بہترین ماحول کہتا کچھ دیر بعد نا جناب وہی بندہ جہاں ہاتھ میں لوہے کی کہاڑی سی وہ واپس آیا تو کہاڑی وہ ہاتھ کے سی لیکن وہ دستہ سا لکڑی کا پیا ہوا لکڑی کا دستہ جدوں کہتا پیا سا تو وہ جب واپس آیا نا تو درخت یکدم سہم گئے خاموش ہو گئے شوخیاں ختم ہو گئی گلاں باتیں ختم ہو گئی میں درختوں مخاطب کر کے گیا کہ تھوڑی دیر بندہ پہلا گیا وا ادو تھی یہ کوئی گل کا نوٹس ہی نہیں تمہیں پتہ نہیں کہ بندہ جان ڈیا وا تو تھی جناب ہوں کی تمہیں تکلیف ہوئی کہ تھی ہوں جناب انہیں سہم گئے ہو خاموش ہو گئے کہنا مجھے انہیں درختوں نے مخاطب کر کے کہ مختار شاہ پہلا یہ جڑا بندہ سی نا یہ ہاتھ میں صرف لوہا سا وہ سارا کچھ نہیں سی بڑھ سکتا ہوں کی ہوا کہ ہوں ساڈے اس لوہے کے نال ایک مل گیا وا ہوں ساری تباہی لگ جانی ہے تو ہوں سہم تا گئے کہ پتہ نہیں کہ موقع ہے ساڈا ہی دستہ بن کے پے ساڈے ساری جنس کے یعنی کوئی دستہ پی گیا نا لکڑی کا بالکل مثال دیتی انہوں نے کہا کہ ہوں سارے اسی سہم کے اس واسطے کہ ہوں نہیں پتا کہ کہ موت آ جانی ہے تو کہ نمبر لگنا اس واسطے اسی سہم کے ساری شوقی ختم ہو گئی ساری گلیں باتیں سر گزارش یہ کہ مسلمان نہیں مریا کبھی جدوں تک کسی اپنے نہیں مارا اپنا جدوں مارتا تو پھر تو غداری نہیں ہوئی نا پھر وہ کہتا نا کہ میں مسکراہٹ نہیں بھول سکتا مسکراہٹ میں وہ مر جاؤں گا وہ مسکراہٹ اپنے آپ ہی نہیں بھولاؤں گا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جناب اج کہہ لو کہ بڑا مزہ آیا بڑی زبردست نشست رہی ہے پھر کبھی ان شاء اللہ بیٹھیں گے اسی طرح غیر رسمی گلاں کریں گے ان شاء اللہ ناظرین اج پنجابی کا انٹرویو پنجابی کے ساری گلاں کیسیاں لگیاں کمنٹ کے ذرا اظہار خیال ضرور کرو اگر تسی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لو تو بیل آئیکن کو دبا کے آل تے پریس کر دیو تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جڑی ہے تب تک پہنچتی رہے تو تمہیں جناب چینل کی معلومات ملتی رہے ان شاء اللہ پھر کبھی دوبارہ حاضر ہوں گے دوبارہ ملیں گے پھر گلاں پتہ کریں گے تمہیں شیئر کریں گے اج دیا گلاں کیسیاں لگیاں کمنٹ سیکشن سے ضرور اظہار کرنا اللہ سارا سارے کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ باد